ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. हर किस्म की हम्द सना तारीफात किबरियाई बढ़ाई असमत बुलंदी शान रुतबे जहो जलाल हम सब के हकीकी मालिक मुश्किल कुशा अल्लाह वहदहू ला शरीक की बबरकत साथे ग्रामी के लिए लाखों करोड़ों अरबों दरूद व सलाम हो हमारे रहबर साकी कौसर शाफ़े माशर इमामुल अंबिया इमामुल मुजाहिदीन इमाम किबलतैन हरमैन शरीफैन सैयदुस सकलैन हमारे दिलों की बहार आमीना के लाल सैयदना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बबरकत ज़ाते ग्रामी पर बख्शिश और रहमत की दुआएं हो। सहाबा-ए-किराम, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन इस्लाम
بزرگان دین اسلام، مجاہدین اسلام، جتنے وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے تگ و دو کرتے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوششیں کرتے، اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تمام کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں، ان 8 ارب میں 2 ارب جو مسلمان ہیں، اس اللہ کی یہ کرم نوازی ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس سے بڑی اس کی ہمارے ساتھ جو شفقت ہے وہ اس بات کی ہے کہ اس نے ہمیں توحید پرست بنایا ہے۔ یہ وہ بڑی نعمت ہے اسلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں صرف وہ مذہب جو دین ہے وہ فقط اسلام ہے، اسلام کے سوا سب خالی ہے۔ ہم نے اقرار کیا، ہم سب نے بھی اس کو ظاہر کیا۔ کسی نے جلسہ کروا کے اسلام کو ظاہر کیا، کوئی اپنے آپ کو جمعے کی نماز میں لے آتا ہے تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مسجد میں آتا ہوں۔ بعض کا ایمان تھوڑا زیادہ تھا، وہ 5 نمازوں میں بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، اللہ نے مجھے اسلام دیا۔ بعض کا ایمان اتنا ہوتا ہے وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ وہ اسلام ہے، یہ وہ دین ہے جس کو ہم نے اپنے ذہنوں میں سیٹ کیا ہوا ہے کہ اسلام اس طرح کا ہوتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے جتنا مرضی خرچ کرتا ہے، جتنا مرضی وقت چاہے وہ جمعے میں دیکھ لے، جس کا دل چاہے گا 20 منٹ پہلے آئے گا، جس کا دل چاہے گا آدھا گھنٹہ پہلے آئے گا۔ معذرت سے پھر میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے پاس مساجد بھی مرضی کی ہے، نمازوں کا شیڈول بھی مرضی کا ہے، جمعے کا خطیب بھی مرضی کا ہے۔ ہم جو چاہیں اپنی پسند کا اس کو دین بنا کر بیٹھے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے ذہنوں کے مطابق اللہ موجود ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ کی قسم ہمارے پاس یہ نام تو ہے، حقیقت میں اللہ موجود نہیں ہے۔ اللہ خود ہے، ہمارا نہیں۔ ہمارے پاس قرآن میں اتنے بڑے دلائل ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کو صرف رکھا ہے 10 نیکیوں کے لیے، یا بچوں کو حفظ کروا کے قیامت کے دن خود تاج پہننے کے لیے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن کو اس لیے نہیں اتارا۔ قرآن میں سب سے پہلا سٹیپ اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کن کے ساتھ ہے، اللہ نے یہ سمجھایا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ قرآن سے نبی کی شان کی آیتیں نکالی، ہم نے اس سے اپنی من پسند چیزوں کو نکال کر، کوئی ختم نبوت کی آیت لے کر بیٹھا ہے، کوئی توحید کے کسی نام پر۔ سب سے پہلا اسلامی بندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط کرتا ہے۔ ہمارے پاس سارا کچھ ہے، رمضان آئے گا، سحری افطاریوں کے لیے لوگوں کے کھانوں کی ترتیبیں ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے سحری میں یہ پسند ہے، افطاری میں یہ پسند ہے، میرا گلا خشک ہوتا ہے، میں نے یہ کھانا ہے۔ مسجد کی تراویحاں پڑھنی من پسند جگہ پہ جا کے قاری کو سنتے ہیں۔ کبھی کسی نے ہم میں سے یہ سوچا ہے کہ یار میں کبھی اپنے دل کا ٹیسٹ کر کے دیکھوں میرے ساتھ میرا اللہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق جب غار میں تھے نا، بڑی مشہور آیت تھی، یار فی الغار، وہ یارانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں ابو بکر کی گود ہے، نبی سوئے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کافر ڈھونڈنے لگے، وہاں پہ مکڑی نے جالا بنایا، کیا شان ہے، اللہ نے نبی کو بچایا ہے۔ قرآن کی آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ اس یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ 2 یار بیٹھے آپس میں، دوست بیٹھے ہیں غار میں، جب مصیبت سروں پہ آن پہنچتی ہے، جب دشمن سروں کے اوپر کھڑا ہوا تھا، تو ایک شخص دوسرے سے کیا کہتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا میرا مرتبہ اللہ ہے، اللہ نے مجھ سے ابھی دین کا بڑا کام لینا، ٹینشن نہ لے ہم نہیں مریں گے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ ٹینشن نہ لے اللہ یہ کر دے گا۔
اللہ نے جو کرنا وہ اللہ کو پتا ہے. ایمان والا یہ جملہ ایمان سے دل سے کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی غم کسی بات کا نہ کر، ہمارے ساتھ اللہ ہے. اللہ کا ہونا اصل بات ہے. پگڑیوں کے رنگ یہاں پہ ہر کسی کے ہوتے ہیں، مسجد کے مینار اپنے ہوتے ہیں، ہر کسی کا نعرہ اپنا ہوتا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مسلمانوں کے پاس آج اللہ موجود نہیں. دعائیں کر کر کے رگڑ جاتے ہیں مسجد میں اپنے گھر کی رحمتوں کے لیے. اللہ کی قسم گھروں کے ماحول آج پہلے سے اور گندے ہو چکے ہیں. وگرنہ اللہ سے ہم ہاتھ اٹھاتے نہیں تھے، ابھی اللہ ہماری سن لیتا تھا. آج ماتھے رگڑتے ہیں خدا کی قسم، من پسند علماء سے دعائیں کرواتے ہیں جلد سے کاری، اور اللہ سنتی کون سی بات تو ہماری توجہ سے. دنیا بہتر. مجھے بتائیں ایمان سے یہ بزرگ بیٹھے، ان سے پوچھیں ذرا زندگی میں ذہنوں پر کفیت جو پریشانیوں کی آج زیادہ ہے کہ پہلے زیادہ تھی، اور سہولیات بھی پوچھیں ان سے. انہوں نے زندگی میں کبھی اس طرح کی مساجد میں سجدہ نہیں کیا ہوگا جو آج کے بچے جن مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں. من پسند اے سی ہے، من پسند ہیٹر ہے، جو چاہتے ہو باہر پانی موجود ہے، صاف فلٹر موجود ہے، واش روم بہترین ہے. کیوں؟ ہم اس چیز میں تو اپ ڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں، ہم ان چیزوں میں تو بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کی قسم ہم سے اللہ وہ جو اللہ موجود تھا کچی مسجدوں میں، آج وہ پکی مسجدوں میں اللہ ہمیں نہیں ملتا. ہمارے پاس قرآن میں ایک آیت ہے فمن آمن واصلح، ایمان لا کر جو اصلاح کرتا ہے، جو خیر پہ چلتا ہے. ہم پتہ کس پہ عمل کرتے ہیں؟ فمن آمن پہ. ایمان تو لے کر آئے ہیں. کسی ریڑھی لانا ہے پوچھ لو نا، وہ کہتا ہے میرے سامنے کوئی نبی کی توہین کرے کر کے دکھائے مجھے. نماز نہیں پڑھتا، اسلام پہ نہیں چلتا، اسے اللہ کی توحید یا دین کی فکر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں قرآن میرے سامنے کوئی قرآن تھلے سوٹ کے دکھائے. کیا ہوگا ان قرآن سے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جلانے والوں نے جلا بھی دیے، خاکے بنانے والوں نے خاکے بنا بھی دیے. وہ فرق یہاں پہ تھوڑی گرنا تھا. اللہ پہلا کنیکشن یہ دیکھتا ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے. بڑے حدیث پڑھی نا، ہمارے لوگ کہتے ہیں اس مسجد کی نمازی مل جائے نا ہمیں، ہماری مسجد، ان بٹھان کے وہ رفع یدین کرتے ہیں، وہ آمین کہتے ہیں، وہ پاؤں سے پاؤں ملا کر نماز پڑھتے ہیں. ان کی مسجد میں چلے جاؤ، وہ یہ فلاں ایسے پڑھتے ہیں، تم نے ایسے نہیں پڑھنی، تم نے اذان سے پہلے درود پڑھنا، یہ کرنا وہ کرنا. ہر بندہ کسی کو جو دعوت دے رہا ہے، ہر مسلک ہر مسجد نے دعوت یہ دی ہے کہ تمہیں ٹھہرنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے. کسی نے یہ نہیں بتایا کہ تیرا اللہ سے کنیکشن کیا. اور میں نے حدیث پڑھی، میں خود سے بات نہیں کر رہا، کوئی ایک حدیث لا کر دکھائے مجھے. اسلام کا پہلا شخص حضرت سمیہ جیسی اسلام کی پہلی شہید عورت، عمار بن یاسر سے، حضرت یاسر سے لے کر جتنے صحابہ نے کلمہ پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کلمہ پڑھا کر بٹھایا ہو اور کہا ہو سونا 5 نمازاں پڑھیا کر، رفع یدین بھی کیا کر، آمین اونچی کہا کر، زکات تیری اتنی بنتی ہے، تو نے اتنی دینی ہے، تو نے مکہ میں جا کر حج کس طرح کرنا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرا نبی ان کو اللہ کا تعارف دیتا تھا، سارا دین سینے میں اللہ خود ڈال دیتا تھا. کہاں آ کر میرے نبی سے صحابہ کچھ ہم نے اللہ کو سیکھ. جس بندے یہ موبائل ہے نا ہمارے پاس، یہ موبائل کی قیمت اگر لاکھوں میں ہے، اس موبائل کو آپ کور چڑھائیں گے، اس کو احتیاط سے رکھیں گے، پانی سے بچائیں گے، بچوں کو نہیں دیں گے کہ یہ ₹1,00,000 کا 2,00,000 کا ہے. وہ چھوٹا موبائل جس کی حیثیت نہیں ہوتی، وہ گھروں میں پڑا رہتا ہے، دکانوں میں پڑا رہتا ہے، مٹی سے بھرا رہتا ہے. فرق کیا ہے؟ ہم نے اپنے ذہنوں میں ویلیو سیٹ کی ہوئی ہے، کون سی قیمتی چیز ہے اور کون سی عام ہے. 5,000 کے جوتے کو ڈبے میں بند کر کے رکھتے ہو الماری میں، 500 کا جوتا لے کر دروازے میں پڑا رہتا ہے. کیوں؟ ویلیو کا پتہ ہے. جب اللہ کی ویلیو دماغ میں سیٹ ہو نا تو اللہ کی قسم پھر دنیا ساری عام لگتی، بندہ اللہ کی طرف ہی رہتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم تو مسلمان ہیں، بندے کی ویلیو بڑی ہے۔ میں یہاں پہ کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر اللہ کی قسم ہر بندہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے۔ کسی کی نمازوں کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، اپنی نہیں دے سکتے، کسی کی کیا دے؟ کوئی کسی کے ایمان کی گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ پیمانے سارے اللہ کے پاس۔ لیکن ٹیسٹ کرنے کی ایک چیز حدیث میں آتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، ابھی ڈاکٹر سے کہ میرا دل ہے نا، اس کی خون کی رفتار کیسی ہے بتا دے، دل کے سٹنٹ کیسے چل رہے ہیں بتا دے گا آپ کو۔ لیکن آپ اسی کو کہیں 10,000 روپیہ بھر، میرا دل دس کہ میرے دل میں ایمان کتنا ہے بتا سکتا ہے کوئی؟ بتائیں کون سا ڈاکٹر ہے ایسا؟ ہر چیز چیک کر سکتے ہیں، ایمان چیک کرنے کا آلہ کسی کے پاس نہیں، اور اللہ نے یہ ہمیں فری دیا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فری دیا ہوا ہے۔ اسلام کی حدیث ہے من احب للہ وابغض للہ، تمہارے دل کا معیار کسی سے محبت اللہ کے لیے ہے اور کسی سے نفرت بھی اگر اللہ کے لیے ہے، فقد استکمل الایمان، تمہارے ایمان کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ ہمیں اللہ کی وجہ سے کسی سے نفرت ہے ہی نہیں، سیاسی جماعتوں کی وجہ سے، ہمیں تو کسی سے تعلق صرف گلیوں کی وجہ سے یا کوئی چائے کی پیالی پہ جمع ہونے کی وجہ سے۔ میرے بھائی اللہ کا ہونا، اللہ کی وجہ سے پیار کرنا، اللہ کی وجہ سے چلنا، مقام اللہ بڑے دیتا ہے۔ اللہ کو مان لینے والے کے درجے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک منڈی میں جہاں سبزیاں بکتی وہاں سے گزرے، ایک صحابی کھڑے، رنگ کا سیاہ ہے، بدو صحابی، دیہات کا رہنے والا لیکن مسلمان ہے، کلمہ پڑھ کر نماز چھتی چھتی جا کے مسجد نبی میں پڑھتا ہے، اللہ کے نبی سے ملا، پھر منڈی بھاگ گیا۔ اور جب بھی صبح آتا تھا نا گاؤں سے، نبی وسلم کہا کرتے تھے ھذا صدیقی من القریہ، یہ ہمارا دیہاتی دوست ہے، اور کہا کرتے تھے نحن لہ من المدینہ، ہم اس کے مدینے کے یار ہیں۔ اور جب وہ جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے تحفے دیتے، اس غریب کے پاس کیا، وہ جب آتا نا تو اللہ کے وسلم نے سبزیاں لے آتا، کبھی ٹماٹر، پیاز، کبھی آلو، جو ملتا نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے آتا، شرانہ تھا۔ ایک دن منڈی میں کھڑا سبزی بیچ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے پیچھے سے گئے، جا کر قریب جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، جس طرح بچے نہیں ہاتھ رکھ لیتے، پہچان میں کون ہوں؟ اب نبی جاتا تو کون نہ پہچان، خوشبو سے ہی پہچانے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابی کہتے میں نے اپنی کمر کو نا جان بوجھ کے جس طرح کہ میں نے پہچانا ہی نہیں، تو میں نے اپنی کمر کو اللہ کے نبی کی سینے کے ساتھ لگا دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا جو جسم اللہ کے نبی کو جڑ جائے ایمان والے کا، اس میں جہنم حرام ہو جاتا۔ اس نے اپنی کمر کو نبی کے ساتھ ملا دیا۔ اسلام مسکرانے لگے، پتہ تو لگ گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی منڈی میں، ماں سمد علی صدیقی، کوئی ہے جو میرے اس یار کو خرید لے؟ میں اس کی بولی لگاتا ہوں منڈی میں، کوئی ہے جو اس غلام کو خرید لے؟ مذاق میں محبت میں کہا۔ وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پیار ہے، آپ نبی ہیں، آپ عزت دیتے ہیں، منڈی کی ساڑھی کوئی ویلیو نہیں، آپ اور میری محبت کا معیار بے شک ہے، آپ کا بڑا پن ہے، آپ نبی ہیں، آپ کا یہ اللہ نے اخلاق مزاج بنایا ہے، لیکن اللہ سے میری قیمت آپ کہہ رہے ہیں ما سمن علی صدیقی، اس یار تو اڈا ہاں اے منڈی اللہ نے قیمت نہیں دینی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او اللہ کے بندے تو اپنی قیمت پوچھتا ہے، تو جب سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے، تو نے اللہ کا تعارف دل میں بسایا ہے، تیری قیمت یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کلمہ پڑھ کر خود کو اتنا نکما سمجھتے ہو؟ اب حسبتم انما خلقناکم عبثا، قرآن میں اللہ کہتے ہیں مسلمانوں تم نے یہ گمان کیسے کر لیا اللہ نے تمہیں فضول پیدا کیا؟ اگر اس کے ہو تو کمال ہو، اگر اس کے نہیں ہو تو تم بالکل صفر ہو۔ ہم نے اپنا معیار خود ضائع کیا، ہم نے اللہ کی قسم ہم گندے برتن میں دودھ کوئی لا کر دکھایا مجھے، جس مرضی اللہ دکان سے لایا ہو، ایک تنکا پڑا ہو نا جناب کا ایک ککھ پا کے دے رہے ہیں۔ جب تم 2 کلو دودھ گندے برتن میں لے کر نہیں آتے
اللہ کی قسم ساری دنیا سے اعلیٰ جو تمہارا ایمان ہے اسے اپنے دل میں گندا رکھ کے کیسے بیٹھے ہو اور سوچتے ہو کہ وہاں پہ اللہ آئے گا، اس میں اللہ کے تخیل آئیں گے؟ تم بازار میں گندے شخص کو اپنے اچھی اولاد کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرتے، قیامت کے دن اللہ بلال حبشی کو اور تمہیں ایک ترازو میں تول دے گا۔ جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اپنا معیار یہ دنیا کے میزان ہے۔ شام کا بھولا صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو لوگ کہتے کوئی گل نہیں، آ جانے دو۔ اللہ کے ترازو میں یہ نہیں چلتا۔ میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ سے جب حضرت اسامہ آئے تھے سفارش کرنے، فرمایا یہاں پر لو کانت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت یدها، اور تو بات کرتا ہے یہاں پہ انصاف کی، یہاں محمد کی بیٹی بھی ہوتی اس کے ہاتھ کاٹ دیتا آج۔ دنیا میں اس کا نبی یہ فیصلے کرے اور ہم سوچ کے بیٹھے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، انہیں تے میں کلاٹی پھیرنی سارے معاف کر دے۔ کس طرح معاف کر دے؟ اس نے قرآن یہ فضول نازل کیا ہوا ہے، اس نے مکہ مدینہ کو فضول بنایا ہوا ہے۔ بدر کی جنگ میں رمضان میں صحابہ نے قربانیں پیش کر دی، ایک کھجور کو 2 بندے کھا کر وہاں پہ جنگ لڑ رہے، تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے فضول بنا دیے؟ ہمیں اپنے دین پہ چلتے ہوئے کوفت ہوتی ہے، دنیا کے نظام پہ چلتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں یہ ترقی ہے، اور تم سمجھتے ہو قیامت کے دن اللہ اس دونوں سوچوں کو اکٹھا کر دے گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کا میزان قیامت کے دن جو اللہ نے لگانا ہے، جبرائیل نے اس کو پکڑے ہونا ہے اور تولا اللہ کے سامنے جا رہا ہوگا، اس دن حق سچ اللہ واضح کر دے گا۔ ہمارے پاس اللہ ہی نہیں، دنیا میں اس لیے تو نمازوں میں دل نہیں لگتا ہے، نماز کہیں اور ہوتی ہے، ذہن کہیں اور ہوتے ہیں، اس لیے تو آج اللہ کے دین کے لیے مساجد کے لیے جمعے پر جتنے نمازی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نمازوں میں اتنے نمازی نہیں ہونے چاہیے؟ کہاں جاتے ہیں لوگ؟ انہی گھروں میں سوئے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ زلزلہ نکال دے گا، ذرا سی زمین ہلتی ہے، اللہ کی قسم سارے کھڈے لینے لگے ہوتے ہیں، بھاگ کیا کرتے ہیں باہر گلیوں۔ لوگ کہتے ہیں وقت نہیں ہے کسی کے پاس، وہ جی دین پہ چلنے کو دل تو بڑا کرتا، فجی دکان بھی تے چلانی ہے، ان تو آڑے پیچھے لا کے مسجدیں بٹھے رہی۔ اللہ تمہیں کب کہتا ہے مسجد میں بیٹھے رہو؟ اللہ کی قسم تہجد جیسی نعمت، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں اٹھا گیا کوئی گل نہیں، رب نے کہنا پکڑ کر دی، لیکن فجر اللہ کہتا ہے وہ تو تیرے اوپر لازم ہے۔ کرونا آیا تو بڑے ایسے لوگ تھے جن کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، دکانیں بند نہیں ہوتی تھی، فلائٹیں کینسل نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کی قسم اللہ نے بیت اللہ کے طواف کو بھی روک کر دکھا دیا لوگوں اللہ ہی ہے، دنیا کسی کے آگے کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، امام بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے نام سب ہے، اس منبر پہ قرآن کے بعد اگر کسی کی بات کی جاتی ہے، کس کی کی جاتی ہے؟ صحیح البخاری۔ بخاری کیسے بنتے ہیں؟ زیادہ ذہین تھے اس لیے امام بخاری ہے، بتائیں مجھے۔ ہر بندہ سرچ کرتا ہے کرکٹ میں بابر اعظم کیسے کھیلتا ہے، پاکستان میں فلم ڈرامہ کون سا نیا آیا ہے، کس کا کیا ایکٹنگ۔ کبھی اسلام پہ بھی فکر کیا اگر آج تجھے اللہ کا تعارف نہ ہوا نا تو اللہ کی قسم معاشر کے میدان میں انجان لوارس بن کر گھومتا رہے گا، تجھے کوئی ہاتھ نہیں پکڑائے گا۔ ادھر آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کا یہ جس کا سامنے والا گھر ہے، اس کے باہر آ کر ایک گاڑی رکے، بہت بڑی گاڑی ہے، بڑا لباس پہن کر اللہ ایک بندہ باہر نکلے اور اس گھر میں داخل ہونے جائے، بتائیں وہ گھر والا داخل ہونے دے گا؟ چاہے وہ جتنا مرضی امیر ہے، چاہے وہ جتنا مرضی اعلیٰ لباس پہن کر آیا، علم والا ہے، کوئی اپنے گھر بغیر تعارف کے جانے نہیں دیتا۔ جنت میں نبی کی صفوں میں قیامت کے دن تم کیسے نبی کے ساتھ چلے جاؤ گے جب تعارف ہی نہیں ہے؟ اللہ کے 99 نام ہے، بچوں کو آتے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش جو ہے، جو آج الرحمن والعرش استویٰ، رحمان عرش پہ آسمانوں پر ہے، اللہ کا پہلے عرش کہاں پر تھا بتائیں آپ؟ پڑھا ہی نہیں کبھی، قرآن کھولا ہی نہیں کبھی اس لحاظ سے، اور امید کیا ہے؟ بس مرن دی دیر ہے، جنت میرا انتظار کر، میں وہابی ہوں نا تو میں فلاں ہوتا ہوں۔ میرے بھائی اللہ نے اس دنیا کو حساب کی جگہ بنایا ہے، ترتیب کی جگہ
جگہ بنایا ہے کام کرنے کی، یہاں پہ جو اپنا کریٹیریا سیٹ کر گیا اس کے لیے جنت ہے۔ وہ اگر نہ جاہل بن کر دل کیا تو اسلام کو مان لیا، دل کیا نہ مانا، اللہ ان کے لیے جنت کو نہیں رکھتا ہے۔ ہم نے تو اپنا معیار گندا کیا، پیسوں کی خاطر، دولت کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیا۔ چار دوست بیٹھے شراب پی رہے ہیں، ہم بھی بیٹھ کے چل کوئی نہیں جلانا ہے۔ دوست کو دیکھا وہ داڑھی مڑا کر گھومتا ہے، میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، نہ دل آزاری کر رہا ہوں، پیار کی بات ہوتی ہے، کوئی کسی کی وجہ سے نہ رکھے۔ میرا ایک دوست تھا، میرا اس سے بڑا تعلق 8 سال کا تعلق نہیں رکھتا تھا، پچھلے سال کی بات اس نے داڑھی کٹوانا چھوڑ دی۔ میں نے کہا یار خیر ہے، مڑ کی جمعہ بھی تو میرے پاس پڑتا ہے ساتھ، اب کیا تجھے خیال آیا؟ بیڈر روڈ پہ پہلی دکان ہے اس کی، ریکو لائٹ کی، میں نام نہیں لوں۔ وہ کہنے لگا یار حبیب بھائی میری دکان پر نا ایک سکھ آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ ایک سکھ، گرمی تھی، کہتا ایسی چل رہا تھا، اس نے اپنی پگڑی اتاری پسینہ خشک کرنے کے لیے، کہتا میں اس کے لمبے لمبے بال دیکھے اور میں نے مذاق سے کہا بھائی کٹوا لیا کر، اللہ کا نہ ہی حالت چیک کر۔ کہتا اس نے ایک جملہ کہا سکھ نے، کہتا توڑ لے سکتی میرے بال نہیں اتر سکتے، کیوں؟ کہتا بابے گرو نانک دے پیار سے رکھے۔ کہتا اس دن وہ بات میرے دل پہ ایسی لگی کہ یار یہ بابے گرو نانک کا اتنا بڑا دیوانہ ہے، گردن کٹوانا پسند کر رہا، اپنے بال نہیں کٹواتا۔ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان سب سے کم ہے؟ کیا میرا نبی سے اتنا پیار نہیں ہے کہ میں نبی سے ظاہر کر سکوں؟ کہتا میں نے پھر اسے کہا ٹھیک ہے تو بال نہ کٹا، انشاءاللہ آج بعد نبی کا دیوانہ داڑھی نہیں کٹائے گا۔ پیار ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے۔ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، قبر میں جانا ہے نا کوئی شے نال نہیں ہونی، میرا ایمان ہے جس بندے نے اس کو اس کے پیار میں رکھا ہے نا، اللہ اس کو کبھی جہنم میں نہیں جلائے گا۔ میں اپنی من پسند چیز نیچے نہیں گرا، مجھے تو کوئی من پسند نام والا شخص مل جائے میں نا تیرے نام کا بڑا پیار، وہ یار تو نبی کے پیار میں رکھا ہو، اللہ کیسا ہے؟ وہ تو نبی کے محبت سے نقش قدم پہ چلنے والے کو معاف کر دیتا ہے، تو رکھنے والے کے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ معیار ہے، اللہ کا وحی ہے جس کا معیار، اللہ کو ضائع نہ کرنا۔ امام بخاری جو میں بتا رہا تھا، ہم سب بیان کرتے امام بخاری امام بخاری، امام بخاری ذہانت کی وجہ سے امام بخاری نہیں بنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی امیر تھے، دولت تھی ان کے پاس، لیکن دولت کی وجہ سے امام بخاری کی کتاب ہٹ نہیں ہوئی ہے۔ امام بخاری کوئی بخارا کے رہنے والے، کوئی بڑے صوبے کا گورنر کا بیٹا نہیں ہے کہ بندہ کہے بادشاہ کا بیٹا تھا اس لیے اس کی کتاب بڑی اعلیٰ بن چکی ہے۔ امام بخاری پتہ ہے کیا؟ ان کے مقدمے میں پڑھے صحیح بخاری، امام بخاری ایک سفر کر رہے تھے کشتی کے اندر، سفر کرتے کرتے نا ان کے پاس اشرفیاں تھیلی میں جس طرح پہلے ہوتی تھی نا پیسے، آج کل دتیاں ہیں بینکوں سے نکلتی پیسوں کی، اس وقت جو ان کا درہم و دینار تھا وہ تھیلی میں رقم ہے، اور امام بخاری کشتی میں بیٹھے ہیں، کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں، اور کشتی میں بیٹھ کر امام بخاری والا سفر کر رہے ہیں، ساتھ ایک چور ڈاکو بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظر پڑی، اس نے کہا تھیلی بڑی لگ رہی ہے، اشرفیاں زیادہ ہیں، اس نے شور ڈال دیا، کہتا میری 1000 اشرفیاں تھیلی گم ہو گئی۔ چور نے رنگ دیکھا ہوا ہے تھیلی کا، دھاگے کا کلر دیکھا ہے، سارا کچھ دیکھ کے شور ڈال دیا، میری اشرفیاں چوری ہو گئی 1000۔ امام بخاری حیران ہو گئے، یہ تھیلی میرے پاس ہے، اس کا رنگ ایسا، میں مالک ہوں، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میری اشرفیاں چوری ہو گئی۔ کشتی کے ملاح نے سب سے پوچھا، کہتا کیوں شور ڈال رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ کہتے چوری ہو گئی، چوری ہو گئی۔ اب کہیں زمین پہ تو اترے نہیں، سارے پانی میں، کشتی میں ہی ہوگا نا جو ہوگا۔ ملاح کہنا صبر کر میں تلاشی لے لیتا ہوں۔ اس نے سارے بندوں کی تلاشی لینا شروع کی، امام بخاری کی ملی، تھیلی نہ ملی، تھیلی نہ نکلی۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، پھر اس نے انگلی اٹھا دی، کہتا ہے یہ داڑھی والا شخص، یہ کتابوں والا، یہ نوجوان، اس کی تلاشی لو، یہ میرے ساتھ بیٹھا تھا، اس کے پاس ہوگی۔ انہوں نے امام بخاری کا سارا جبہ، کتابیں، چھاپے سب چھان مارا، اشرفیاں نہ ملی۔ چپ کر گئے، کشتی کنارے لگی، امام بخاری کتابیں اٹھائی اتر کے جانے لگے، چور پیچھے آ گئے۔
کہتا ہے پائے نا تو میرے پتا ہے وہ تھوڑی گئی سی، میری تھوڑی جی عادت، میرا پیشہ چوری کا ہے، مجھے پتا ہی وہ آپ کی ہے، لیکن ایک عرض ہے، میں بھی چور ہوں پر مینوں یہ لکان کی ٹرک نہیں آتی جو تھوڑے کو ہے، مجھے یہ طریقہ نہیں آتا جس طرح آپ نے کہیں چھپا دیا، 2 دفعہ تلاشی نہیں ملی، اشرفیاں رکھ لو بس، وہ طریقہ دس لکائیاں کتنے؟ امام بخاری سے پوچھتا، امام بخاری دین کا دائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو بیان کرنے والا، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے اللہ کے بندے، جب تو نے دعویٰ کیا نا میری اشرفیت، تو میں نے کہا یار میری ہے مجھے بھی پتا ہے، لیکن آج مجھ سے نکل گئی تو بڑا مسئلہ بنے گا، کیوں؟ کہتے کہاں کی؟ کہتے میں نے وہ اشرفیاں دریا میں ڈال دی، میں نے اسی وقت پانی میں پھینک دی، بندہ بڑا حیران، کہتا مدعی بن جاتے آپ دعویٰ، ساڑھے کو 10,000 لاکھ روپے تو دور دی گل ہے، 10,000 روپیہ ہوئے، گن پوائنٹ پہ کوئی لے جائے تو لے جائے، ویسے بھی دعویٰ کر کے لے سکتے ہیں، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، کہا بھائی میری جیب سے میرے، امام بخاری نے 1,000 درہم و دینار کی تھیلی پانی میں ڈال دی، وہ کہنے لگا کہ آپ مدعی بن جاتے، آپ دعویٰ کر دیتے، معیار سمجھیے جو اللہ کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے اللہ کو محنت سے حاصل کیا ہو، جنہوں نے اللہ کے دین پر محنت کی ہو، اسلام کو نعمت سمجھا ہو، جنہوں نے اللہ کے دین کو اپنے لیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وہ اللہ کی قسم نبی کے چہرے کے تذکرے کر کر کے، زلفوں کے کر کر کے، نبی کے بولنے کے کر کر کے، نبی کے معجزات سن سن کر، تم کبھی یہ کیوں نہیں سمجھتے نبی کو جس لیے بھیج کر اللہ نے تمہیں اپنا تعارف کروا کر انعام کیا ہے، تم اس نعمت کا اصل جو اندر بنیادی مغز ہے تم اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ امام بخاری کہتے میں نے دریا میں ڈال، کہنا آپ دعویٰ کر دے، کہتے آج اگر وہ مجھ سے نکل جاتی نا، میرے دماغ میں پیسے نہیں تھے، وہ پوری زندگی کی محنت تھی جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اکٹھی کرنے کے لیے کی تھی، اگر آج مجھ سے یہ نکل جاتی، وہ چاہے میری تھی، میں چاہے ثابت کرتا رہتا کہ میری ہے، لیکن کوئی شخص آج کے بعد مجھ سے اللہ کے نبی کی حدیث لینے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ میرے نزدیک میرا ایمان، میری زندگی کا معیار، میرا کردار قیمتی تھا، شرفیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہاں پر معیار زیرو ہے، اخلاق میں زیرو ہے، اللہ کے دین کو فالو کرنے میں زیرو ہے، اور ہمارا سب سے بڑا دعویٰ ہے ہم جیسا مسلمان کوئی نہیں، ہمارے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ اللہ پتہ کیسے ہوتا ہے؟ سارے دروازے بند ہونا، سارے موت کے بستر پہ بندہ بیٹھا ہے، ڈاکٹر جواب دے، اس وقت جو امید لگی ہوتی ہے نا وہ اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں، ابوبکر کہتے ہیں صلی پیروں کی طرف دیکھے نا، صرف نیچے ہو جائے تھوڑا آپ پکڑیں گے، اور نبی وسلم کیا فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تو اب نہ کہہ رہا ہمارے ساتھ اللہ ہے، یہ نہیں کیا کہ آپ اٹھتے پیر کر لیتے ہیں، جھک جاتے ہیں، تھوڑا سمٹ جاتے ہیں، اللہ کا ہونا ہی ہر چیز کا دفاع ہے۔ اللہ ہے، وہ چاہے تو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پال کر جوان کر دیتا کہ نہیں کر دیتا، وہ اللہ ہے۔ ہمارے دکھ کیا ہے یار؟ روٹی نہیں لگتی، پریشانی ہے جی، پہلے 40,000 کمانا سا ہوں ویزا آتے آ گیا، یہ دکھ ہے ہمارے۔ میرے پاس موبائل چھوٹا تھا، بڑا کیوں نہیں ہے؟ وہ میرے بھائی جس کے پاس اللہ ہے نا اس کے پاس سارا کچھ، جس کے پاس اللہ نہیں اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں اس میں ایک ایسا بات کر رہا ہوں، شاید کیونکہ وقت کم ہوتا ہے جمعے میں، اور اللہ پر اللہ چیز ہی ایسی ہے، رب بھی ایسا ہے، خالق ہی ایسا ہے، اس کی ثنا ختم نہیں ہوتی، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، سفید گاڑیاں ہو جاتی علماء کی، لیکن اللہ کی دین کی باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ بدر کی جنگ کس کس نے سنی ہوئی ہے؟ اب سب کو پتا ہے نا یوم البدر کیا تھی، کس مہینے میں ہوئی تھی؟ رمضان المبارک میں۔ کتنے صحابہ تھے؟ 313۔ گرمی کہاں کی تھی؟ مدینہ کی۔ تلواریں کتنی ہیں؟ مختصر صحابہ نے لاٹھیاں توڑ کر درختوں کی وہ لا کر کھڑے ہوئے تھے، لکڑیاں پکڑ کر تلواروں کے مقابل۔
ایک دو تین مختلف روایات کتنے ہو گھوڑے تھے، اونٹ کتنے ہو گئے، 8 کا تذکرہ آتا ہے، 9 کا آتا ہے، یہ دیگر روایات کتنے تھے، تعداد 313 کی. چلے ابو سفیان کے لشکر کے پیچھے تھے. اللہ نے راستے میں کہا میرے نبی مدینے نہیں جانا، بدر میں جانا ہے. صحابہ نے کیا کہا ساتھ ہے، یعنی بندہ ہوتا نا اسی جو جانا ہو اسلام آباد کسی کانفرنس میں، بندہ تھا گھر جا لیندے ہو، بیوی نو دس کے آواں، بچیاں نو پیار کر آواں، انہوں کی خرچہ دے آؤ، کوئی روٹی کپڑا کوئی اپنا باندھ کے آؤ، ایسی چل پڑو. مدینہ سامنے اس نکر میں کھڑے ہیں، ادھر مدینہ ہے ادھر بدر ہے. فرمایا اللہ کہتا ہے ادھر جانا ہے. صحابہ ذہن بنا کے بیٹھے تھے مدینہ جانا، آگے بدر میں. آپ نے شاید زندگی میں بدر کو سمجھا ہی نہیں ہوگا، میں جو آج سمجھانا چاہوں بس یہی میرا جمعہ کا خلاصہ ہوگا. بدر کی جنگ کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 313 تھے، 1000 سے لڑ پڑے. کمیاں پیشیاں ہر جگہ چلتی ہیں. 313 کی جنگ نہیں تھی. بدر کی جنگ کے اندر کوئی کسی تلوار کا مقابلہ نہیں تھا. یوم الفرقان جو اللہ کہتے ہیں نا، قرآن میں جو اللہ نے لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، وہ جو اللہ نے بدر میں مدد کی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں 70 پھڑے گئے 70 مارے گئے، کوئی ایسا کریٹیریا نہیں ہے. اصل کریٹیریا کیا تھا؟ بدر کی جنگ ہے، رات اللہ کے ظلم رو رہے. صدیق نے آ کر کہا پریشان نہ ہو اللہ کے ظلم، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. ہاتھ اٹھائے چادر کے بھی کندھوں سے رو رو کر اللہ 313 کٹ گئے تو کیا بنے گا. صبح ہوئی، قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی نصرت اور اللہ کا ہونا اور اللہ کا مل جانا کیا ہوتا ہے. 5 مددیں کی اللہ نے بدر میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مددیں؟ 5 مدد. سورۃ انفال پڑھ کر دیکھیں. پہلی مدد صبح ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے. جو پریشر میرے نبی کے دماغ پر تھا میرا نبی جانتا ہے. اپنے بچے لے کر، بلال کو لے کر، معاذ اور موفز کو لے کر، ابو بکر کو لے کر، علی جیسے بھائی کو لے کر میرا نبی میدان میں کھڑا ہے. بیوی بچوں کو مدینہ میں چھوڑ کر آئے ہیں. دل میں خیال ہے بیٹی ابی اسما جو ہے، زینب جو ہے وہ مکہ میں موجود ہے. سارے قبائل اپنے خاندان کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ تیرے دین کے لیے 13 سال سے 14 سال سے مارے کھانے، آج اللہ بغیر تلوار کے تو نے کھڑا کر دیا ہے. کتنا پریشر میرے. اوے اللہ کی قسم گاڑی میں پیٹرول نہ ہو، تم سے بائک نہیں چلتی. میرا نبی بغیر ہتھیاروں کے، بغیر کسی اسباب کے بدر کے میدان میں کھڑا تھا اور سامنے دشمن ہے. صحابہ کو حوصلے کیا دے رہے؟ اللہ نے کہا جبرائیل میرے نبی سے کہے 5 مددیں تیرے رب نے تیرے لیے اتاری ہے. پہلی مدد تمہارے صحابہ کی زمین جو ہے ریتلی ہے، اللہ نے بارش نازل کر کے زمین کو ہموار کر دیا. پاؤں نہیں ڈگمگائیں گے صحابہ کے. ریت پہ نہیں لڑا جاتا، ریت پہ نہیں بھاگا جاتا. میرے نبی تیرے صحابہ کو ہم نے بارش نازل کر کے زمین ہموار کر دی. پہلی مدد. وہ اللہ کی ایک مدد بھی اتر جائے تو بندے کو حوصلہ ہوتا ہے، بندہ مضبوط ہوتا ہے. ہمارے پاس اللہ کی ایک مدد دولت آ جائے نا، سب سے پہلے اللہ کو چھوڑتے ہیں. ہمارے پاس اللہ کی مدد ہے نا، اولاد مل جائے تکبر آتا ہے، سب سے پہلے اللہ کو چھوڑتے ہیں. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کوئی خوشیاں دے دے، گھر میں شادی دے دے، سب سے پہلے اللہ کے دین کی مخالفت کر کے شروعات کرتے ہیں. میرے نبی کی مدد اللہ نے ایک کی، بارش اللہ کے رسول کھڑے ہیں، اللہ اور مدد چاہیے. اللہ نے کہا میرے نبی تیرے صحابہ تھکے نے، روٹی پوری نہیں کھاتی، نیند پوری نہیں ہوئی، لیکن میں نے ان کو فجر کے وقت تھوڑی سی اونگ دے کر، میں نے رب نے ان کو ایسی اونگ دی ہے اللہ نے ان کی تھکاوٹیں دور کر دی. چاکو چبند کھڑے، جسم کی تھکاوٹیں اللہ نے ختم کر دی. 313 کی کتنی مددیں ہو گئی؟ 2 مدد. بارش تھکاوٹیں دور کر دی. اللہ نے تیسری مدد نازل فرمائی. فرمایا میرے نبی تیرے صحابہ میں بچے ہیں، بلال جیسا غلام ہے، ابو بکر جیسے بزرگ ہیں، لیکن ادھر 1000 ہے، تیر و تلوار ہے، گھوڑے ہیں، شرابیں پی رہے، عورتوں سے گانے گنوا رہے ہیں. فرمایا میں نے ان 313 کا رو عبداللہ ابن مسعود کے چھوٹے چھوٹے پاؤں ہیں، حضرت عباس کو رسی ڈال کر پکڑنے والا یہ عبداللہ ابن مسعود. میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا
ان 313 کا روب اللہ نے 1000 کے دلوں پہ ڈال دیا ہے، روب ڈال دیا۔ کتنی بڑی مدد۔ اب لڑ جانا چاہیے تھا کہ نہیں لڑ جانا چاہیے؟ بارش آ گئی، تھکاوٹیں دور ہو گئی، روب ڈال دیا، لڑ جاؤ۔ تم طاقتور نظر آ رہے ہو ان کو، ان کی آنکھوں کے آگے، لڑ جاؤ۔ میرا نبی ابھی بھی کھڑا ہے، اللہ تیری مدد چاہیے، تیری مدد چاہیے۔ اللہ نے کہا قرآن میں فرمایا کہ انی ممدکم بألف من الملائکہ، اللہ نے فرشتے اتار دیے۔ جبرائیل کبھی زمین پر لڑنے نہیں آیا، ابراہیم آگ میں گئے، کبھی نہیں اترے تلوار لے کر، لیکن آج میرا نبی تلوار لے کر کھڑا ہے، تو جبرائیل بھی تلوار لے کر آ گیا۔ اللہ کے ظلم 500 فرشتہ ادھر ہے، 500 ادھر ہے، 1000 فرشتہ کھڑا ہے۔ اللہ کے ظلم بھی منتظر ہے۔ اللہ نے کہا 3000 فرشتے کر دو، 3000 فرشتے اتر آئے۔ قرآن میں آتا ہے 5000 فرشتہ نبی کی صفوں میں کھڑا ہے۔ کتنا فرشتہ؟ 313 صحابہ، کتنی تعداد ہوگی؟ 5313۔ تھکاوٹیں دور ہیں، روڈ ڈل چکا ہے، بارش سے زمین ہموار ہے، کنووں پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، کوئی چیز رہتی تھی؟ لڑ جاتے نبی پاس۔ میرے نبی نے فرشتوں کی طرف دھیان نہیں دیا، بارش کی طرف توجہ نہیں کی۔ میرے نبی کہتے جبرائیل اللہ سے کہہ اللہ مدد کرتے، اللہ سے کہہ اس میدان میں میری مدد کر۔ پھر اللہ نے میرے نبی سے کہا جو ہمیں بھی ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا جبرائیل میں اپنے نبی کی کیفیت سمجھ رہا ہوں، تو میرے نبی سے کہہ کہ وہ کیا سننا چاہتا تو جا کے بتا اسے، کہہ کہ میرے نبی انفروا خفافا وثقالا، کہ چھوٹا ہلکا بوجھ لڑو تو صحیح، اے میرے نبی تو جب جنگ کرے گا میں اللہ بھی تیری صفوں میں ساتھ ہوں گا، میں اللہ بھی تمہاری صفوں میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ جاؤ جا کر بخاری مسلم پڑھ کر دیکھو، میرے نبی آگے بڑھے، وہ جو پہلے پریشان کھڑا تھا میرا نبی، تلوار نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہے، یہ مسئلے ہیں، رات ساری رو کر گزاری، صبح اٹھ کے کہتے ہیں ابو بکر ایک تھے ابو جہل مرے گا، یہاں اتبا کٹے گا، یہاں شیبہ کٹے گا۔ اللہ کا نبی جگہ بتا رہا ہے، کس بات پر؟ اللہ کی قسم کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے، وہ پہلی 4 مددیں نہ بھی آتی، اللہ کی قسم اللہ اتنا کہہ دیتا نا، وہ میرے نبی لڑ جا تیری صفوں میں، تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا نبی کفار سے لڑ جاتا۔ اللہ کا ہونا اصل چیز ہے۔ آج امریکہ میں آگ لگی نا، کل لوگ کہہ رہے تھے فلسطین پہ بات ہوئی، کون کی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے اللہ نے کب کیا کرنا ہے، اللہ کو پتہ ہے کس کو کتنے سال میں کیسے سرکل چلانا ہے۔ کشمیر کی آزادی کے اوپر بات کرتے ہو، افغانستان کے اوپر تم تبصرے کرتے تھے، اللہ کو پتہ ہے 45 سال جنگ کے بعد افغانستان کو آزادی دی، اللہ کو پتہ ہے شام کو 70 سالوں کے بعد اللہ نے فتح نصیب فرمائی، یہ اللہ گواہ ہے انشاءاللہ۔ وہ میرے رب کو پتہ ہے کب موسیٰ کو کہاں لا کر کس جگہ پال کر 70 سال کی عمر میں جا کر فرعون کو مارنا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ اللہ کے بن کر رہو، اس کے دین کے لیے ڈٹے رہو، اسلام کے لیے ڈٹے رہو۔ تم اللہ کے بن کر رہو گے، راستے اللہ خود بنا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ وقت بڑا قلیل ہوتا ہے، لیکن جو میں سمجھا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری قدر کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کرے گا۔ تم اپنے رب کے دین پر چلو، اسلام پر چلو۔ یہ پرابلم ملک کی، یہ حالاتی، یہ سب میرے بھائی ذہن جب اللہ مطمئن کر دے موت بھی قبول ہو جاتی ہے۔ جس کے ذہن میں اللہ پریشانیاں ڈال دے نا، اسے زندگی بھی قبول نہیں ہوتی ہے، وہ جیتا جی مرا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے مومن بن کر رہو، اللہ کے بن کر رہو، اللہ کا تعارف اپناؤ، اللہ کی پہچان کرو۔ لا تحزن ان اللہ معنا، جس دن میرے دل نے مجھے یہ خود کہہ دیا نا، وہ بندیا غم نہ کر، تیرے نال تیرا اللہ ہے، اللہ کی قسم میں سمجھوں گا میرا رب مجھے مل چکا ہے۔ اور جس دن دل نے صرف یہ کیا، وہ ٹینشن نہ، تیرا بھرا ہے، تیرا دکان ہے، تیرے ملک ہے، تیری وراثت ہے، تیری تجارت، کچھ نہیں ہے بھائی، صرف اللہ ہے۔ اللہ ہے تو سارا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پہچان جو ہے اللہ کی، اللہ وہ ہمیں عطا کر دے، وگرنہ نمازوں کا، زکاتوں کا، جہاد کا، دعوت کا، یہ جلسوں کا
کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں جس کا اللہ نہیں ہے. وہ مجھے ابھی تک ویڈیو یاد ہے, فلسطین میں ایک اینکر جاتا ہے, وہ ایک بندے سے سوال کر کے کہتا ہے یو ہیو نو فیول, یو ہیو نو ہاؤس, یو ہیو نو فوڈ. وہ تمہارے پاس گھر نہیں ہے, فیول نہیں ہے, تمہارے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, سارا شہر ملبہ بن چکا ہے, تم کیا کرو گے, تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس شخص کا ایک جواب تھا کلمہ گو کا, مسجد اقصیٰ کے وارثوں کا ایک جواب تھا. جائیں میڈیا پر, میرے پاس بھی خود ویڈیو موجود ہے. وہ شخص کہتا ہے, مسکرا کے کہتا ہے کیا ہوا اگر کچھ نہیں ہے, وہی ہے اللہ, ہمارے پاس اللہ ہے. اللہ ہے تو یہ بنجر گھروں میں بھی ہم آباد ہیں. وہ اللہ کا ہونا اصل چیز ہے, اللہ کا ہونا ہی تسلی دیتا ہے, اللہ کا ہونا بیماریوں سے لڑواتا ہے, اللہ کا ہونا بغیر اولاد کے اللہ دل کو سکون دے دیتا ہے, اللہ کا ہونا بندے کو اللہ کی قسم ہر میدان میں جتا دیتا ہے. اللہ کا نہ ہونا جگہ جگہ بندہ بھکاری بن کر گٹے گوڑے چاٹ کر لوگوں کے ٹیروں کے لوگوں کی گاڑیوں کے ٹیر چپ چپ کر منتیں کر کے اپنے کام کرواتا ہے. دنیا میں بھی رسوا ہے, آخرت میں بھی. جس کا اللہ ہے انشاءاللہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے, اگلے میں بھی کامیاب ہے. اللہ ہمیں اپنا تعارف اپنا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا مضل له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ مسجد کے تعاون کے اندر ہمارے لوگوں کو میں نے دیکھا بڑی کمی کرتے ہیں. یاد رکھیں, میں نے قرآن کی روایت پڑھی نا, ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ کے ساتھ جو چلتا ہے نا, اللہ کے ساتھ وہ اللہ بھی اس کے ساتھ ہی چلتا ہے. امام ابراہیم نے دیکھا وہ روزانہ خرچ کرتے تھے, جو کماتے تھے نا شام کو بڑا خرچ کرتے تھے. میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. ان کا بھانجا آیا کہ کہتا مامو جی سارا کچھ بانٹ دیتے ہو, اللہ دا نام سے کچھ جمع بھی کیا کرو. ماما کہتا ہے امام ابراہیم پتر میں جو بانٹتا ہوں نا اللہ دگنا کر کے دیتا ہے. وہ بھانجا گھر گیا, اس نے اپنی بھی ساری دولت بانٹ, سارا نکال گیا کہ تو لے جا. بیٹھ کے انتظار میں, کل اللہ دے گا, پرسوں دے گا, چلو اور ڈبل کر کے دے گا. ہفتہ لنگ گیا, کچھ نہ آیا. تھوڑی بہت کمائی تھی وہی تھی بس. ماموں کے پاس آ گیا اگلے جمعے, کہتا آپ نے مجھ سے مذاق کیا, آپ نے مجھے کہا روزانہ واپس دیتا, ہفتہ لنگ گیا کچھ نہیں ملا. تو انہوں نے پتا کیا جواب دیا تھا, کہتے پتر اللہ دے پیار چ دے گا, اللہ کو ازمان واسطے نہیں دیتے, اللہ کے پیار میں دیتے, دے کے بھول جائی رہے. یہ گھر ہے, مجھے بھائی نے بتایا کہ سولر لگنا ہے. میرے بھائی اتنے لوگ ہیں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 5,000 کی جو سولر لگے گا کہ نہیں, اور اپنا بل 70,000 آ جائے نا, پھر روندا رہے گا, منتا کرتا رہے گا, بس آج ہو گیا جی گورنمنٹ کے ملازم بھائی دینا جو ہے. میرے بھائی اللہ کے ساتھ تجارتیں کیا کریں, اللہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا. اتنے محلے کے لوگ, آپ 400-500 بندہ جمعہ پڑھتے, نمازیں پڑھتے ہو, بچے پڑھتے ہیں, اللہ کا گھر ہے, کسی کا نہیں, اللہ کا ہے. تو میرے بھائی انشاءاللہ میں نہیں کہتا ان جھولیوں سے سولر لگے گا, معذرت سے آپ کے گھر میں 10 جمع کر کے سولر لگتے ہیں, 50 جمع کر کے سولر لگتے ہیں. میرے بھائی انشاءاللہ کوئی بھائی بھی پلان کر لیں کہ بڑے جن کو اللہ نے صاحب سرور بنایا ہے, پلان کر کے مسجد کی انتظامیہ سے بات کریں. انشاءاللہ جو یہاں پہ آج سولر لگوا کے یہاں روشنی کرے گا, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں نبی کی زبان سے, اللہ کی قسم اللہ آپ کی قبر سے لے کر جنت تک منور کر دے گا. تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک اعلان بھی ہے کہ 11 جنوری کو بروز اتوار انشاءاللہ بعد نماز عشاء ایک کانفرنس ہے, جس میں مفتی یوسف تیبی صاحب بن ابن عباس صاحب آ رہے ہیں جامعہ مسجد اسامہ بن زید میں نشتر کالونی میں.